نہیں آتا اگر زبان پر نام علی نہیں آتا تو زندگی کا سلیقہ کبھی نہیں آتا تو زندگی کا سلیقہ کبھی نہیں آتا حنین و خیبر و خندق کے مارکے ہیں گواہ حنین و خیبر و خندق کے مارکے ہیں گواہ پیام فتح بغیر علی نہیں آتا اگر زبان پر درود پڑھیے بر محمد تشنہ کام کو پانی یہ کیوں کہو نہ ملا تشنہ کام کو قبول ہی نہ تھا پینا امام کو پانی قبول ہی نہ تھا پینا امام کو پانی یہ کیوں کہو نہ ملا اشارہ کرتے جگر کو شہ رسول اشارہ کرتے جگر کو شہ رسول اگر مجال تھی جو نہ آتا سلام کو پانی یہ کیوں کہو نہ ملا درود پڑھیے بر محمد والے
رہی ہے صدا حسین حسین آ رہی ہے صدا حسین حسین اللہ اللہ کر رہے ہو تم اللہ اللہ کر رہے ہو تم کر رہا ہے خدا حسین حسین بند اپنی رٹ کرو تو سنو ہم لوگ پڑھے تو جس کا وہ علمدار حسین نام عباس ہے جس کا وہ علمدار حسین لشکر شاہ کی تھا شان بڑھانے والا نام ہے جس کا وہ علمدار اس ہاتھ سے ایک لعل گر گیا مجبوری میں ہاتھ سے ایک لعل گر گیا مجبوری میں اور کتنے ہاتھوں میں لام دے گیا جانے والا
سلام کی نشان پیش کرو. ایک دفعہ اور میرا درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. نصرت حق میں رہے ثابت قدم ہنستے ہوئے نصرت حق میں رہے ثابت قدم ہنستے ہوئے شاہ نے توڑا سرے ظلم و ستم ہنستے ہوئے نصرت حق میں رہے ثابت قدم ہنستے خوش ہے میثاق ذکر حیدر کو نیا میں ملا خوش ہے میثاق ذکر حیدر کو نیا ممبر ملا ارے دار کی جان بڑھاتے ہیں قدم ہنستے ہو دار کی جان بڑھاتے ہیں قدم ہنستے ہوئے نصرت حق میں رہے ثابت قدم ناز ہے شبیر کو عباس پر کچھ اس طرح سونپتے ہیں فوج ایمان کا علم ہنستے ہوئے نصرت حق میں رہے ثابت قدم ہنستے ہوئے نصرت حق میں رہے ثابت قدم ہنستے ہوئے اپنے مستقبل کی جانب سے تھا ایسا مطمئن ارے زانوے آقا پتوڑا حرم دم ہنستے ہوئے نصرت حق میں رہے ثابت قدم ہنستے دیتے ہیں جانے خوشی سے حق پا انصار دیتے ہیں جانے خوشی سے
انصار حسن جا رہے ہیں سوئے گلزار عراق ہنستے ہوئے نصرت حق میں یاد جاتی ہے صغر کی ہنسی بے ساختہ یاد آ جاتی ہے اصغر کی ہنسی بے ساختہ ارے کیوں شاد ہے اس درجہ سے پاک مرنے کی رضا ارے جا رہے ہیں جانب فوج ستم نصرت حق میں بے قدم شہر کے رونے والوں کو انور ہو شوقے شہر کے رونے والوں کو انور ہو خوف حشر کیا ارے چھاؤں میں تو باقی ہوں گے سب ہم آتے ہوئے نصرت حق میں رہے سورہ فاتحہ درود پڑھیے محمد وعلیہ جناب بعد ہم سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں فرش ادب نصیب ایک دفعہ مل کر درود پڑھیے محمد وعلیہ شام سے چھٹ کر جو کربلا پہنچے اسیر شام سے چھٹ کر جو کربلا اور تسخیر ہو چکا تھا ہر ایک سخت
اکبر کا ارے چلائی کوئی کاسے میں بے پر کا ایک ماں صدائیں دیتی تھی اصغر کا زینب پکاری عابد مزدر کا اور بیٹا نہ دل پہ باسنا قابو ہے صبر اللہ نے چلو مجھے بھائی کی اور بولی لپٹ کے قبر سے بھیا میں آگے بھیا سنا میں شام تلک میرے دہاک پر بھیا سکینہ ہم سے نگاہ پھیرا نکلی نہ قید خانے سے موت اس کو کھا ارے بچی تو رو چکے تھے بہت تک کے سو گئے لیکن وہ ماں کی کو جو ارے بھیا ذرا ربا کی حالت تو دے کیسی اداس ہے صورت تو دے اور دل خون زبان خاموش ہمت تو دے ہر گام مرگے تازہ قیامت تو دے اور دکھیا پا کیسے کیسے مسائب کو ترگا بارش بھی سے اٹھ گا بچے بھی مر اس وقت کچھ عجیب تھا عالم رباب گردن جھکائے بیٹھی تھی دنیا سے بے اور شانہ ہلا کے بولی جو یک لت جیسے چاک اٹھی دیکھا اٹھا آکے ارے بس اتنا کہہ سکی کہ بہت دن گزر گا آج ساتھ باقی اصغر کے پہنچے اسیر شام سے ہونٹوں پہ حیدر کا نام زینب نے سجا کے ہونٹوں پہ حیدر کا نام زینب نے سجا کے ہونٹوں پہ حیدر کا نام زینب نے ستم کا کر
زینب نے اور لبوں کو چومنے قرآن کی آیتیں آئیں لبوں کو چومنے قرآن کی آیتیں آئیں کیا جو طرز علی نے کلام زینب نے کیا جو طرز علی میں کلام زینب نے اور یزید والا بھی کہتا نہیں یزیدی ہوں یزید والا بھی کہتا نہیں یزیدی ہوں لیا کچھ اس طرح سے انتقام زینب نے لیا کچھ اس طرح سے انتقام زینب نے اور قسم حسین کی پل بھر میں دستے ہیبت سے الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے اور اسی کے گھر میں بپا کر کے شاہ کا ماتم کیا یزید کا جینا حرام زینب نے سجا کے ہونٹوں پہ حیدر کا نام زینب نے درود پڑھ دیجیے بابا سے بلند مسائل کی ذہن میں دو تین شعر پیش کروں گا آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر
پائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پھترائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ نقرأ الفاتحہ بسم اللہ صراط الذین أنعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل اللہ احد اللهم صل على محمد ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے گا مرحوم سید وقار حسین یوسف علی رب اللہ سیدہ مختار بیگم بنت محسن علی سید محمد رضا بن وقار حسین اور جنہوں نے فرش بچھایا ہمارے مجتبیٰ فیصل صاحب ان کے تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ و نقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن قل هو الله احد قل هو الله احد ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أخيه ووصيه ووزيره وابن عمه أمير المؤمنين إمام المؤمنين
المتقين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته العطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصيما من الزهراء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين ومن لقاء يوم الدين إلى أسفل درك الجحيم أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام في نهج البلاغة أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به الإخلاص وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن إكسارات جميع 40 گزارا انشاءاللہ کل آج ہے 21 تبسل کرتے امام حسین علیہ السلام سے انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو بھی انشاءاللہ اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ تبسل کرتے یا ابا عبداللہ یا حسین بن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کر یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مل کر پڑھئے یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد عزیزان قدر ہم نے ایام اعزاء کے عشرہ اولیٰ میں اسی مقام پر جو گفتگو کی تھی وہ تھی نہج البلاغہ کے مضامین. ہم نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ کہ ہم اسے ادامہ دیں گے، اسے آگے بڑھائیں گے ان مضامین کو. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ نہج البلاغہ سے متعلق ہی آپ صاحبان کی خدمت میں چند ایک معروضات. ہم نے عنوان اسی پہلے خطبے کا دوسرا پیراگراف کے جس کا میں نے آپ کے سامنے ایک حصہ بیان کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے: اول الدین معرفت، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت اخلاص ہے،
کمال اخلاص توحید ہے. کمال توحید اس کی اضافی صفات کی نفی کرنا ہے. میرا خیال ہے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ عشر اولیٰ میں تھے جہاں ہم نے موضوعات بیان فرمائے تھے، چل ایک معروضہ بن کے اذان عالیہ میں ہوں گے. ایک چھوٹا سا آج سے میں مقدمہ سازی کروں آپ صاحبان کی خدمت میں. 250 سالہ دور اور یہ آج معجزہ ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں گے جو آج کربلا ہے یہ معجزہ ہے. یہ جو آج آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں یہ معجزہ ہے. یہ بہت بڑا اعجاز ہے. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کتنی کیپیسٹی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کربلا میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. جو کربلا کی زمین ہے اس پہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں. مثلا آپ کاؤنٹ کریں کتنے لوگ آ جائیں گے. اگر آپ کاؤنٹنگ کریں کتنی بڑی زمین ہے یہ کربلا، اتنے لوگ آ جائیں گے اس میں کہ اب یہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، اب یہ کروڑوں میں بات ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. میں انشاءاللہ اپنے عنوان کو کھولوں گا یہاں پہ. آج چھوٹا سا بس مقدمہ سازی کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کربلا، کیونکہ کل تھی 20 آج ہے 21. اتنے سارے لوگ کربلا میں. آج یہ کربلا کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. اچھا ایک تو کیپیسٹی کتنی ہے، ایک نمبر 2 جتنے لوگ کربلا میں، توجہ کریں آپ، جتنے لوگ کربلا میں سب کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے رزق، سب کے ہاتھ میں. مثلا اگر روٹی تقسیم ہو رہی ہے تو سب کو مل رہی ہے. کربلا میں سب کو مل رہی ہے. کاؤنٹنگ کریں آپ اتنی روٹیاں پک سکتی ہیں. یعنی خود کربلا میں اتنی روٹی پک سکتی ہے جتنے ظاہر موجود ہیں. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. یہ زمینہ سازی ہے. زمینہ امام حسین نے زمینہ سازی کی ہے. سید الشہداء نے زمینہ سازی کی ہے کہ جو آج آپ کے ہمارے پاس فرامین ایسی نہیں ہے کہ سینہ در سینہ چلے. یہ پوری ایک چین ہے. چین میں عرض کروں گا 250 سالہ دور ہے امامت کا. 250 سالہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سن 11 ہجری وہاں سے آغاز ہو رہا ہے. رسول اللہ چلے گئے، آغاز امامت امیر المومنین کی امامت کا آغاز ہو گیا سن 11 ہجری. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ صدر. سن 260 میں امام غیبت میں چلے گئے. سن 260 میں سے 11 مائنس کر دیں، 250 سالہ دور ہے پورا. لیکن آپ دیکھیں یہ کربلا آج معجزہ ہے. معجزہ ہے. کتنے لوگ حج پہ جاتے تھے؟ ٹھیک ہے آج حج پہ نہیں جا پاتے. اس سے پہلے لوگ حج پہ جاتے تھے 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ. لیکن آپ پوچھیں کسی حاجی سے مجھے سوال کریں کہ اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے. آپ ہر حاجی سے سوال کریں اس نے جا کے حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. لیکن جتنے زائر کربلا سے آ رہے ہیں آپ پوچھیں اس نے زری کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ کہے گا میں نے ہاتھ بھی لگایا، میں نے بوسہ بھی دیا. کہ خود نہیں گیا ہے، کہ خود نہیں ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ. ابھی کرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، فون آیا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا بھی جب آئے تھے تو صاحب کا فون آیا. ان کے پاس جو ہے نا وہ رینجرز کے صاحب بیٹھے تھے جو، اور انہوں نے کہا یہ جو مشی ہے، مشی کہ جو آپ پیدل چلتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں مشی، جو آپ نے کی ہے کل، کہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ اچھا ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی یہ چل، ہم سمجھ رہے ہیں آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے میں نے دیکھا ہے لوگ نجف سے کربلا جا رہے ہیں. اس سے پہلے تھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں گیا. ایسا نہیں ہے. اسی لیے کہ اب یہ بات چھٹے امام کے دور سے چلی ہے. چھٹے امام کے دور سے چلی ہے. اب چھٹے امام کا دور کب ہے؟ تقسیم کرے جا کے کب سے چھٹے امام کا دور ہے آپ جا کے دیکھیں. اس وقت روایات ہے. روایات میں ایک بڑی خوبصورت روایت سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اس لیے مقدمہ سازی میں تاکہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. چھٹے امام کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. امام نے فرمایا
من خرج من منزلہی، ایک ایک جملہ، اچھا تھوڑا سا قریب آ جائیے، ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور سلوات پڑھیے محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن زیارت کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے یہ جو زیارت ہے؟ امام فرما رہے ہیں من خرج من منزلہ، جو بھی اپنے گھر سے نکلے، یرید، اور وہ ارادہ کرے، کیا ارادہ کرے؟ ان زیارت الحسین، کہ وہ حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، ان کان راکبا او ماشیا، اگر یہ سوار ہو کے جائے یا پیدل جائے، پیدل یعنی مشی جو آپ کر رہے ہیں، کہ روایت کے اندر جملہ ہے، اس کو چھٹے امام نے استعمال کیا، ان کان ماشیا، اگر کوئی آدمی پیدل جا رہا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، سنیں، امام فرماتے ہیں پروردگار عالمی سے ہر قدم کے بدلے، یہ جو پیدل چل رہا ہے ہر قدم کے بدلے پروردگار سے ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، ہر قدم کے بدلے۔ یہ جو پیدل چل رہا ہے اس کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں، یہ جو مشی کر رہا ہے، یہ جو ماشی ہے، یہ جو پیدل جا رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے، ایک گناہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جملہ سنیں، فرماتے ہیں اذا سارا، جب یہ چلتے چلتے، اذا سارا فی الحرم، جب یہ چلتے چلتے حرم تک پہنچتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، آواز کیا آتی ہے؟ کتب اللہ من المفلحین، لکھ دو اس کے نام اعمال میں کہ یہ فلاح پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ حرم میں داخل ہوتا ہے، ابھی حرم میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی یہ حرم سے قریب ہے، مولا فرما رہے ہیں لکھ دو یہ فلاح پانے والوں میں سے ہو گیا۔ جب یہ حرم میں پہنچ جاتا ہے آواز آتی ہے لکھ دو کتب اللہ من الفائزین، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ تیسرا جملہ، جب یہ زیارت کر لیتا ہے، امام ہمارے جب یہ زیارت کر لیتا ہے اور زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے، اذا آتاہ ملک، اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ اترتا ہے، ابھی یہ باہر نہیں نکلا ہے، ابھی یہ امام حسین کے روزے میں موجود ہے، یہ زری پہ موجود ہے، زیارت مکمل کر لی ہے، اب یہ جانا چاہ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اذا آتاہ ملک، اس کے پاس ایک ملک آتا ہے اور آگے کہتے ہیں انا رسول اللہ یقرؤک السلام، اللہ کے رسول نے تجھ پر سلام بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ جو کل کا دن آپ نے گزار دیا یہ بڑا اہم دن تھا، بہت اہم دن تھا۔ اچھا کل کا دن کیا تھا؟ کل کا دن کیا تھا؟ یہ جو بچے میرے بیٹھے ہیں تھوڑے سے، کل کا دن کیا تھا؟ اربعین کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اربعین ہے کیا؟ مثلا عاشور کیا ہے؟ عاشور اوج کمال، اوج کمال۔ اگر آپ نے انسانیت کے اوج کمال کو دیکھنا ہے تو عاشور کے دن دیکھو، اوج کمال ہے۔ بالکل ایسی اربعین کیا ہے؟ یہ جو 40 دن گزارے ہیں نا جناب زینب نے امام حسین کے بغیر، یہ جو 40 دن گزارے چوتھے امام نے امام حسین کے بغیر، آپ کے میرے لیے اوج کمال چھوڑا ہے۔ یہ جو اربعین ہے یہ چوتھے امام کا اوج کمال ہے، یہ جناب زینب کا اوج کمال ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے، اور شاید اسی لیے یہ سینچا گیا۔ 250 سالہ دور ہے امامت کا، 250 سالہ دور۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، نور ایک ہے، شکلیں مختلف ہیں، ایک ہی نور ہے، کبھی متجلی ہو رہا ہے رسول اللہ کی شکل میں، کبھی متجلی ہو رہا ہے امیر المومنین کی شکل میں، کبھی متجلی ہو رہا ہے یہ امام حسن کی شکل میں، کبھی امام حسین کی شکل میں، کبھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پورا 250 سالہ دور ہے یہ، ایک نور ہے، شکلیں مختلف ہیں، نور ایک ہے، شکلیں مختلف، 250 سالہ دور ہے، اور یہ جڑا ہوا ہے، بالکل جڑا ہوا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں جڑا ہوا ہے۔ مثلا رسول اللہ چلے گئے مولا متقیان چلے گئے امام حسن۔ میں قرآن کی ایک آیت پیش کروں آپ کی خدمت میں،
سورہ نساء کی آیت نمبر 58. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. توجہ کریں اس آیت میں، بڑی خوبصورت آیت ہے. پروردگار قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس تک پہنچاؤ جو اس کا اہل ہے، اسے نہ دینا جو اہل نہیں ہے. کون سی امانت کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی امانت ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے امانت اسے دینا جو اس کا اہل ہے. کون سی امانت ہے؟ آپ نے، میں نے سنا ہے جب ایک امام جا رہا ہے تو دوسرے امام کو اسرار دے کے جا رہا ہے. مثلا رسول اللہ جا رہے ہیں، امیر المومنین کو دے رہے ہیں، امیر المومنین جا رہے ہیں، امام حسن کو دے رہے ہیں، امام حسن جا رہے ہیں، امام حسین کو دے رہے ہیں. یہ جو اسرار امامت منتقل ہو رہا ہے یہ اللہ کی امانت ہے. دینا کس کو ہے؟ اسے دینا جو اس کا اہل ہے. کون ہے اس کا اہل؟ اور آج یہ عناوین چل رہے ہیں تو کم سے کم 4 عناوین پہ بات کر لیں گے. چلیے اسی عنوان سے نہج البلاغہ میں 4 عناوین. نمبر 1 تحفظ عزاداری. عزاداری قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ بچوں کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں صرف تاکہ ایک ریفرنس ہو. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. مولا متقیان نہج البلاغہ میں کہہ رہے اول الدین معرفت. دین کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کیا ہے؟ توحید. توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کی اضافی صفات کی نفی کرو. اس کی کوئی صفت اضافی نہیں ہے. جب سے اللہ ہے تب سے اس کی صفات ہیں. کوئی صفت اضافی نہیں ہے خدا کی، نہیں ہے. اس پہ بھی میں بات کروں گا، نہیں ہو سکے گی 10 دنوں میں، لیکن انشاءاللہ بات کروں گا. کون سی صفات پہ بات ہو رہی ہے؟ آیا آپ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جو والے متقیان کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تحفظ عزاداری. عزاداری قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی میرا بچہ بتائے عزاداری قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عذاب. اس کو کہتے ہیں غم. کون سے لفظ سے بنا عزاداری؟ اب ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا، لسان العرب ڈکشنری، اس میں لکھا ہے عزاداری جو یہ لفظ ہے یہ بنا ہے عزا، عین زیر چھوٹی ہے. عزاداری اس سے بنا ہے، اس لفظ سے بنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت، غم. اس کو کہتے ہیں عزاداری. مصیبت، غم، اس کو کہتے ہیں عزاداری. توجہ کریں. اب میں آپ سے پوچھوں لفظ مصیبت قرآن میں آیا نہیں آیا؟ قرآن میں لفظ مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین. اے رسول ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو. اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے. لفظ مصیبت آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ عذاب قرآن میں ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے عزاداری. لوگ سمجھ رہے ہیں عزاداری قرآن سے باہر ہے. یہ خود عزاداری کر رہے ہیں، نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں. خدا ہمیں قرآن میں دے رہا ہے، عزاداری دے رہا ہے. کہ جو عزائی ہے سے قرآن ہے، قرآن سے ہٹکے نہیں ہے. اٹھا لیجیے پورا قرآن پڑھے بسم اللہ سے لے کے بناس تک جائیے. اقدار جا کے ڈھونڈے. سب سے پہلے تحفظ عزاداری 1. نمبر 2 پھر کس پہ کام ہونا ہے؟ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب. اس کا دفاع کریں اس کا پریکٹیکلی دفاع کریں اس کا. ولایت کا دفاع کیسے ہوگا؟ عملی دفاع کریں ولایت کا. زبانی نہیں چاہیے، اب دور عملی ہے. تیسری چیز کیا ہے جس پہ کام کرنا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ جس کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے، ہم متوجہ نہیں ہے. میں ایک روایت سنا دیتا ہوں آپ کو. 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل. بڑی خوبصورت روایت، 8ویں امام کی بڑی خوبصورت روایت ہے. اس کو یاد کریں، آج اس کو یاد کر کے دیں. 8ویں امام نے فرمایا الصدیق امرئن عقلہ. امام فرماتے ہیں انسان کا بہترین دوست. توجہ کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کا بہترین دوست. امام کہہ رہے ہیں انسان کا بہترین دوست اس کی عقل ہے. بہترین دوست عقل ہے. پھر اس کے بعد امام فرما رہے ہیں دشمن کون ہے اس کا؟ وَجَهْلُهُ عَدُوٌّ، اور اس کی جہالت اس کا دشمن ہے.
یہ سمجھ رہا ہے میرا بھائی دشمن ہے، یہ سمجھ رہا ہے میرا عزیز دشمن ہے، یہ سمجھ رہا ہے فلاں آدمی دشمن وہ نہیں ہے، دشمن تمہاری جہالت ہے، اس لیے کہ تم جاہل رہ گئے، یہ دشمنی ہے۔ امام علی مقام نے قربانی اس لیے دی ہے، میں کل کے دن سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں، کل کے دن سے استفادہ کر رہا ہوں۔ زیارت اربعین پڑھی ہے آپ نے؟ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ کہاں سے شروع ہوئی ہے زیارت؟ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کہاں سے زیارت اربعین شروع ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس کی زیارت ہے یہ؟ دو ہیں زیارت اربعین، ایک جابر سے، ایک جابر سے، ایک چھٹے امام سے، دو ہیں۔ لیکن جو کثرت سے آپ نے کل کے دن پڑھی ہے وہ کون سی زیارت ہے؟ وہی ہے السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، میرا سلام کس پر؟ اللہ کے ولی پر اور اس کے حبیب پر۔ پھر اس کے بعد السلام علی نجیب اللہ و خلیل، میرا سلام کس پر؟ اللہ کے خلیل پر اور اس کے منتخب شدہ پر۔ کس پر سلام بھیج رہے ہیں آپ؟ امام حسین پہ، زیارت اربعین میں۔ اب میں یہاں روکوں آپ کو، زیارت پہ روکوں، جملہ سنے غور سے، دو جملے استعمال ہوئے، حبیب خلیل، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ حبیب کس کو کہتے ہیں، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ مثلا جناب ابراہیم خلیل ہے، رسول اللہ حبیب ہیں۔ رسول اللہ کو خلیل نہیں کہا ہے، اس نے اپنے آخری رسول کو حبیب کہا ہے، جناب ابراہیم کو خلیل کہا ہے، فرق ہے۔ اور یہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، ہمارا سلام اس ابراہیم پر جو اللہ کا خلیل ہے۔ خلیل فرق کیا ہے؟ توجہ کریں آگے جملہ، فرق کیا ہے؟ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ عرض کرے کوئی بچہ، میں چاہوں گا مہدی صاحب سے ایک سوال پڑھیے۔ تھوڑا سا پیٹرن بدل رہا ہوں، مجلس کا تھوڑا سا پیٹرن بدل رہا ہوں، کوئی بچہ بتائے مجھے، میں رک رہا ہوں۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ گزر گئے وہ 10 دن، میں نے عرض کرنا تھا، سوالات کرنے تھے آپ سے میں نے۔ اچھا یہ بیداری کا ثبوت ہے، یہ ثبوت بیداری ہے۔ فرش ازاں یہاں سے بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے۔ کون کون آتے ہیں یہاں پہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم بیٹھے، ہم نہیں بیٹھے۔ عالم ملکوت سے فرشتے اتر رہے ہیں یہاں پہ مسلسل، جیسے امام حسین کے ذریعے پہ اتر رہے ہیں، یہاں پہ اتر رہے ہیں۔ میں نے اشرے میں کہا تھا، جملہ اشرے میں کہا تھا، یہ مجلس نہیں ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، جہاں بیٹھے یہ خود کربلا ہے۔ اور کربلا میں کون اترتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں۔ مجھے بتائیں نجی خلیل میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کوئی بچہ بتائے مجھے، خلیل میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ امام حسین کے لیے دونوں استعمال ہوئے، دونوں استعمال ہوئے امام حسین کے لیے۔ زیارت اربعین کل آپ نے پڑھی ہے، زیارت اربعین عنوان نہیں ہے میرا، لیکن درمیان میں چاہ رہا ہوں کل کے دن سے استفادہ کریں، کیونکہ میں نے امیر المومنین کے اخبار سنانے، نہج البلاغہ سنانی ہے، مضامین سنانے، تو مقدمہ ساتھی بڑا خوبصورت مقدمہ ہے کل کا۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا؟ چھوٹا سا فرق ہے، چھوٹا سا فرق ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں، توجہ کریں، خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرے۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ محبت کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے، توجہ کر رہے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے، حبیب کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ محبت کرے۔ امام حسین کے لیے دونوں استعمال ہو رہے ہیں، یعنی خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ فرق نہیں ہے، بالکل ایسی جیسے قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آج لوگ پوچھ رہے ہیں، آج لوگ سوال کر رہے ہیں معصومین کے نام قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ معصومین کے نام قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں مجھے، ہے یا نہیں ہے؟ قرآنی نام ہے، قرآنی نام ہے۔ مثلا الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ کس کا نام ہے؟ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، قرآنی نام ہے یہ قرآنی نام ہے۔ اب دور آ گیا ہے، یہ جو آج لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، جو آج میڈیا وار ہے، میڈیا وار کا جب ٹھیک ہے آپ نہ دے جواب، لیکن آپ اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں، آپ کے سینے آمادہ ہونا چاہیے علم امامت کے لیے، تب یہ نہج البلاغہ سمجھ میں آئے گی۔
ہم نہج البلاغہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، یقین مانے پڑھتے ہی نہیں ہیں نہج البلاغہ، ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنا کمال ہے اس کتاب میں، اوج کمال ہے، امیر المومنین کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو دونوں جملے زیادہ تربیت میں ہے، امام حسین کو خلیل بھی کہا ہے اور حبیب بھی کہا ہے، ایک ہو گیا۔ دوسرا آپ سنیں، امام حسین نے قربانی کیوں دی ہے کربلا میں؟ کربلا میں امام حسین نے قربانی کیوں دی ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے یہ آپ سنائیں، میرا بھائی سنا دے، میرے بزرگ سنا دے، میرا کوئی بچہ سنا دے، کوئی خطیب سنا دے، کوئی عالم سنا دے، لیکن چھٹے امام بتا رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کیوں قربانی دی ہے امام حسین نے؟ زیارت اربعین میں کل پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے، میں متوجہ نہیں ہوا، میں نے پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا اس لیے ہمارے جد حسین نے قربانی دی ہے، لیستنقذ، یہ جملہ ہے زیارت اربعین کا، لیستنقذ من عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کیوں امام حسین نے قربانی دی ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے جد حسین نے اس لیے قربانی دی ہے تاکہ جہالت کو ختم کر دیا جائے، گمراہی کو مٹا دیا جائے۔ تو امام حسین قربانی اس لیے دے رہے ہیں کہ جہالت ختم ہو جائے۔ یہی کام مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں کیا، نہج البلاغہ میں کیا۔ اچھا میں عقل سے استفادہ نہیں کر رہا ہوں، امام رضا فرما رہے ہیں تمہارا بہترین دوست تمہاری عقل ہے، بہترین دوست تمہاری عقل ہے، تو استفادہ کس سے کرنا ہے؟ عقل سے کرنا ہے۔ توجہ کریں، میں بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت اہم جملہ اپنے بچوں کے لیے، جا کے دیکھیں تاریخ میں، جا کے دیکھیں ہمارے جو برادران ہیں ہمارے، ان کی آج وقت دو فرقے ہیں، ایک ہے اشاعرہ، ایک ہے ماتریدی، دو فرقے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدی، یہ دو فرقے ہیں ہمارے برادران میں۔ ان دونوں کے اندر عقل کا استعمال نہیں ہے، وہ عقل کو زیادہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن حدیث، عقل نہیں ہے۔ لیکن آپ کا مکتب وہ ہے جو شروع ہی قرآن اور حدیث کے بعد، قرآن اور حدیث کے بعد عقل سے شروع ہو رہا ہے، عقل سے، عقل چاہیے۔ اس لیے آٹھویں امام کہہ رہے ہیں تمہارا بہترین دوست تمہاری عقل ہے، تم عقل استعمال ہی نہیں کر رہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے عقل کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ اسے کوڑے جا کے چیک کریں، آٹھویں امام نے بڑی خوبصورت چیزیں دی ہیں، بڑی خوبصورت چیزیں دی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ سناؤ، بڑا خوبصورت جملہ آٹھویں امام کا، اس سے باندھ دینا جملے کو۔ امام نے فرمایا اگر تم اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے پر، اگر تم اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو اللہ تمہارے تھوڑے سے کیے ہوئے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑا سا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، کم دیا ہے، تم سمجھ رہے ہو تمہارے پاس کم ہے، تم سمجھ رہے ہو اللہ نے تمہیں کم دیا ہے، امام کہہ رہے ہیں اس پہ راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ جو تم تھوڑا سا عمل کرو گے اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، یعنی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے بدل دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں یہ بھی فرامین ہے، یہ جو میں آٹھویں امام کا جملہ سنا رہا ہوں فرامین ہے۔ اگر میں ایک علی کا سنا رہا ہوں سمجھ جائیے مولا متقیان کا سنا رہا ہوں، وہی بات ہے۔ اگر آپ کسی ایک امام کی بات کر رہے ہیں سمجھ جائیے سب کی بات کر رہے ہیں، فرق نہیں ہے، یہ سب ایک ہے، نور ایک ہے، شکلیں مختلف ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں نور ایک ہے، شکلیں مختلف ہیں۔ وہی ان کا کلام بھی ایک ہے، ان کی زبان بھی ایک ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، بچپنے میں تو بھی امام ہیں، جوانی میں ہے تو بھی امام ہیں، ضعیفی میں ہے تو بھی امام ہے، فرق نہیں ہے، کسی عمر کے حصے میں فرق نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں نہیں ہے۔ اس لیے آٹھویں امام اگر بیان فرما رہے ہیں سمجھ جائیں مولا متقیان بیان فرما رہے ہیں۔ کتنے جملوں کے آٹھویں امام کے؟ دو۔ پہلا جملہ کیا آٹھویں امام کا؟ تمہارا بہترین دوست تمہاری عقل ہے، تمہارا دشمن تمہارا جہل ہے، جہل۔ دوسرا جملہ کیا آٹھویں امام کا؟ اگر تم اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو اللہ تمہارے تھوڑے سے کیے ہوئے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ تیسرا جملہ سنا آٹھویں امام کا، امام فرماتے رحم اللہ امرأن احیا امرنا، آپ کے لیے کہا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ جملہ آٹھویں امام نے آپ کے لیے کہا ہے، سب یہ جملہ آپ کے لیے آٹھویں امام کا۔ مولا فرمانے رحم اللہ عمران، اللہ اس شخص پر رحمت نازل کرے، دعا کر رہے ہیں، آٹھویں امام دعا کر رہے ہیں۔ مولا فرمانے پروردگار اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے علم کو حاصل کرتا ہے،
یتعلم علومنا، جو ہمارے علم کو حاصل کرتا ہے، اور صرف حاصل نہیں کرتا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ امام دعا کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا مولا یا ابن رسول اللہ کیسے آپ کے عمر کو حاصل کریں، کیسے حاصل کریں؟ اور یہ آئی ہے نیشا پور میں آیا، یہ آپ نے 16 اور 17 میں سنی ہوگی مجلس یہی پہ، یہی سنی ہوگی، قبلہ نسیم حیدر صاحب پڑھ کے گئے، وہ امام رضا کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی۔ نیشا پور میں ایک روایت ہے امام کی، ایک حدیث ہے نیشا پور میں، نام کیا ہے اس کا؟ میں صرف استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں جس میں ایک سوال پڑھیے محمد والے، اس کا نام کیا ہے جو 8ویں امام نے نیشا پور میں کہی ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ سلسلۃ الذھب، یہ نام ہے حدیث کا۔ نام کیا ہے؟ سلسلۃ الذھب۔ سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ آسان کرو بچوں کے لیے، سلسلہ کہتے ہیں وہ ایک چین دیکھی ہے آپ نے، چین ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ایسے ایسے زنجیر ایک دوسرے سے ایسے جڑی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلہ، یہ سلسلہ۔ ذھب کیا ہے؟ ذھب یعنی گولڈ، سونا۔ یہ جو امام رضا دے رہے تھے نا وہاں پہ، یہ سونا دے کے جا رہے تھے، گولڈ دے رہے ہیں، گولڈ ہے، اور دیکھیں کیسے نکھرا ہوا ہے، ملاوٹ نہیں ہے اس میں۔ اور اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل کا بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، ہمیں درک نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ امام رضا نے کیا کیا نیشا پور میں؟ کیا کیا ہے؟ کتنے لوگ کھڑے تھے نیشا پور میں؟ 24,000، 24,000، 24,000۔ کون تھے وہ؟ علماء، محققین، مدرسین، مؤلفین، جنہوں نے کتابیں لکھی تھی۔ 24,000 لوگ کھڑے تھے امام رضا کے استقبال کے لیے 24,000 لوگ کھڑے، ان کے ہاتھ میں قلم ہے، ایک ہاتھ میں قلم ہے، دوسرے ہاتھ میں کاغذ ہے، ایک ہاتھ میں قلم ہے، دوسرے ہاتھ میں کاغذ ہے، 24,000 لوگ کھڑے ہیں۔ جملہ سمجھ گئے آپ نے کیا کہا؟ ایک ہاتھ میں قلم ہے، دوسرے ہاتھ میں کس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں 24,000؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں 24,000 جن کے ہاتھ میں قلم ہے اور ایک ہاتھ میں کاغذ ہے؟ کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ کہ 24,000 امام رضا کے سامنے کہہ کے جا رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں۔ کل آپ کے جج نے قلم مانگا تھا، نہیں دیا، آج 24,000 لیے کھڑے ہیں۔ مانگا تھا کل نہیں دیا، آج 24,000 قلم لیے کھڑے ہیں، 24,000 کہہ رہے ہیں مولا رضا بیان کیجئے، ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ سنائیے۔ امام نے وہاں پہ ایک روایت سنائی ہے، حدیث سنائی ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذھب۔ سلسلہ یعنی زنجیر، سونے کی زنجیر، سونے کی زنجیر۔ امام نے سنایا کیا ہے؟ وہ زنجیر کیا سونے کی؟ امام نے کہا وَأَنْ أَبِي ہے، یہ بات میں نے اپنے بابا امام موسی کاظم سے، وَأَنْ أَبِي ہے انہوں نے اپنے بابا امام صادق سے، وَأَنْ أَبِي ہے انہوں نے اپنے بابا امام باقر سے، وَأَنْ أَبِي ہے انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے، وَأَنْ أَبِي ہے انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے، وَأَنْ أَخِي ہے انہوں نے اپنے بھائی امام حسن سے، وَأَنْ أَبِي ہے انہوں نے اپنے بابا امیر المومنین سے، وَأَنْ رسول اللہ انہوں نے رسول خدا سے، وَأَنْ جبرائیل انہوں نے جبرائیل سے، وَأَنِ اللَّهِ جبرائیل نے لوح سے اٹھایا، وَأَنِ اللَّهِ اللہ نے لوح پہ نازل کیا۔ یہ پورا سلسلہ جو امام رضا سنا رہے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ میں دو تین لطیف جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، بڑا لطیف جملہ، اگر زحمت نہ ہو تو ذرا سا اور قریب آ جائیں، اسے قریب آ جائیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ لیکن کل امیر المومنین تقاضا کریں گے، مولا متقیان پوچھیں گے، مجھ سے پوچھنا ہے، مولا متقیان ہے، اگر علی مجھ سے نہیں پوچھیں گے کس سے پوچھیں گے؟ اس لیے کہ علی نے مجھے شرف اور بزرگی عطا کی ہے۔ آپ کے پاس بزرگی ہے، کیا بزرگی ہے؟ آپ کے پاس شرف کیا ہے؟ ہر انسان کے پاس شرف یہ ہے کہ وہ انسان ہے، ہر انسان کے پاس شرف یہ ہے کہ وہ انسان ہے، سب کے پاس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ شرف یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، لیکن آپ کے پاس اس سے زیادہ شرف ہے۔ شرف کیا ہے؟ کہ آپ کے سینے میں علی کی ولایت ہے، یہ اس سے بڑا شرف ہے
کہ آپ کے سینے میں علی کی ولایت ہے، اس سے بڑا شرف ہے، اس سے بڑا شرف نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بزرگی عطا کی ہے، شرف ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اس کا اندازہ جب ہوتا ہے کیونکہ نعمت کی قدر نہیں ہے ہی نہیں ختم۔ میں مثال دوں، چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک آدمی ہے جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے مسجد میں آیا، آ کے ہاتھ اٹھا کر پروردگار میرے پاؤں برہنہ ہیں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، نالین نہیں ہیں، مجھے نالین دے دے، دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی مسجد میں بیٹھ کے۔ جب یہ باہر نکلا تو اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ جب یہ باہر نکلا اس کی نگاہ پڑی ایک ایسے آدمی کے اوپر کہ جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور وہ زمین پہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس نے میں آگے پروردگار نہیں چاہیے، تو نے پاؤں دے دیے، یہ بڑی نعمت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں اس ولایت کی قدر نہیں ہے، اور لہو التقیان کی ولایت ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ علی کی ولایت کیا ہے ہمیں قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے ولایت کیا ہے۔ اس نے آپ کو بزرگی عطا کی ہے، ولایت نے شرف عطا کیا ہے۔ آپ ممتاز ہیں، ممتاز نہیں ہیں۔ چھٹے امام کہہ کے جا رہے ہیں شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ شرف نہیں ہے، یہ بزرگی نہیں ہے آپ کی، اللہ نے آپ کو ان کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ چھٹے امام کہہ کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یحزن لحزننا، جب ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں۔ بزرگی دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس بزرگی ہے، جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کی قدر نہیں ہے۔ توجہ کریں، آج رات بستر پہ جائے سوچئے گا، بڑا واقعہ سنا ہے مجلس میں، 1000 دفعہ سنا ہوگا آپ نے۔ واقعہ کہہ رہا ہے مولا فقیر ہوں، امام نے کہا تو امیر ہے، تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے مولا فقیر ہوں، امام نے کہا تو امیر ہے، تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ کہتا ہے مولا میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں امیر ہوں۔ امام نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، امام نے کہا یہ بتا کہ جو تیرے پاس علی کی ولایت ہے، یہ جو تیرے سینے میں علی کی ولایت، یہ جو تیرے سینے میں ہماری محبت، ہماری ولایت ہے، اگر کوئی تجھ سے یہ خریدنا چاہے، اس کے بدلے میں تجھے دولت دینا چاہے، بیچ دے گا؟ کہتا نہیں مولا، نہیں، میں اس دولت کو ٹکرا دوں گا۔ امام نے کہا دولت نہ دے، تجھے آدھی سلطنت دے، بیچ دے گا؟ کہتا نہیں مولا۔ کہتا اگر تجھے پوری سلطنت دے، بیچ دے گا؟ کہتا نہیں مولا۔ تو امام نے فرمایا پھر یہ بتا وہ زیادہ امیر ہے یا تو زیادہ امیر ہے؟ کہ تو امیر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ وہ جو دولت ہے نا وہ سایہ ہے، سایہ، آج کسی کے سر پہ، کل کسی کے سر پہ، جو سیٹ پہ بیٹھا ہے نا اس کے اوپر ہے۔ آج جو وزیر اعظم ہے یہ ہے، کل دوسرا آ جائے گا، پرسوں تیسرا آ جائے گا، لیکن جو علی کی ولایت والا ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ جو اللہ نے اس کو دولت دے دی ہے وہ اس کے پاس رہنی ہے، جائے گی نہیں۔ بہترین دولت آپ کے پاس ہے تو سب سے پہلے عزاداری کا دفاع کریں، ایک عزاداری کا دفاع کریں، پھر اس ولایت علی کا دفاع کریں، پھر کلام علی سمجھ میں آئے گا۔ یہ کلام علی کیا ہے، یہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ میں تو کھول ہی نہیں پاتا نہج البلاغہ کو، یقین مانے میں کھول ہی نہیں پاتا نہج البلاغہ کو۔ جب میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں ایک ہی جملے میں رک جاتا ہوں، بس صرف ایک جملہ مولا التقیان کا، صرف ایک جملہ۔ مولا فرما رہے ہیں اللہ کی یہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، بس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ معرفت خدا ہے، اور یہ سارا کام اس لیے کیا گیا، سب پورا زمینہ بچھایا۔ 8ویں امام یہی کام کر رہے تھے، 8ویں امام نے کام یہی کیا، اسی علم کو پھیلایا۔ مولا متقیان کو وقت نہیں ملا امیر المومنین کو وقت، امام حسن کو وقت نہیں ملا، امام حسین کو وقت نہیں ملا، چوتھے امام کو وقت نہیں ملا، 5ویں امام کو وقت ملا، تھوڑا سا وقت ملا، تھوڑا سا بیدار ہوا۔ یہ جو بھی 5 بجے سے سنیے، دشمن شناسی میں سنیے آپ نے، دشمن، اور یاد ہوگا میں نے نہج البلاغہ میں جب آپ کو مضامین پہلے دن گنوائے تھے، پہلے دن اس میں نے ایک موضوع گنوایا تھا نہج البلاغہ میں، امیر المومنین نے دشمن شناسی سنائی ہے نہج البلاغہ کے اندر، نہج البلاغہ میں سنائی ہے۔ امام نے بتایا تمہارا دشمن کون ہے، تمہیں پتہ ہی اس میں 5 بجے سے آپ نے سن لی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ لیکن آپ دور دیکھیں کتنا سخت دور، دور کتنا مشکل آ گیا۔
میں بھی پشاور میں تھا تو پشاور میں مجلس پڑھا تھا. پڑھتے پڑھتے میں نے ایک واقعہ سنایا. میرے پاس ایک میسیج آیا کراچی پہنچنے کے بعد. میں نے یہ سنایا کہ ایک عالم تھے علاقے میں گئے, انہوں نے مجلس پڑھی. جب مجلس پڑھ کے وہ آ کے بیٹھے تو کسی نے ایک سوال کیا, قبلہ بتائیے معصومین کتنے ہیں؟ ان کا 14. سمپل سی بالکل جو یاد کرتے ہیں بچپنے سے, اللہ 1 25 10 5 امام 12 امام. نے کہا 14. اس نے کہا نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں. اور نام بتائے, رسول اللہ سے لے کے تا امام زمانہ سب کے نام لے دیے. اور بڑے تعجب سے وہ دیکھنے لگا, بڑے تعجب سے کہنے لگا آپ نے پورے نام لے دیے؟ کہنے لگے ہاں. پھر گنو, انہوں نے انگلی پہ گنوائے ایسے کر کے. جب یہ پورے 14 ہو گئے, کہنے لگے 14 ہو گئے؟ کہنے لگا ہاں. کبھی پریشان کیوں؟ سنیں آج غور سے میرے بچے, کب پریشان کیوں؟ کہ آپ نے 14 میں حضرت عباس کا نام نہیں لیا. آپ نے 14 میں حضرت عباس کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا حضرت عباس ایسے معصوم نہیں ہیں جیسے یہ ہیں, ایسے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے معصوم 14 ہے, 15 نہیں ہے. اگر ہم کسی کو شامل کریں گے 15 ہو جائیں گے. تو نہ 14 میں سے نکال سکتے ہیں نہ 14 میں کسی کو ڈال سکتے ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن کا فیصلہ ہے. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ قرآن کا فیصلہ ہے. سنیں دلیل, سنیں اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ یہ 14 ہی ہیں. نہ نکال سکتے ہیں نہ کسی کو ڈال سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ چادر تطہیر کے نیچے تو 5 ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں 14 ہے. آپ سوال کریں گے مجھ سے, اس کے نیچے تو 5 ہیں. 5 نہیں ہیں, 5 میں جو نظر آ رہے ہیں, باقی جو امام حسین کی ذریت میں ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا جملہ ہے, قرآن کا جملہ ہے. اور امام رضا نے استدلال کیا امام رضا نے. 8ویں امام نے یہ آیت پڑھی ہے, مامون کے سامنے آیت پڑھی ہے. مامون کہہ رہا ہے یہ بتائیے آپ کا قرآن میں ذکر ہے؟ امام رضا سے پوچھ رہا ہے آپ کا قرآن میں ذکر ہے؟ امام نے کہا ہاں. مامون کہتا ہے بتائیے قرآن میں کہا ہے؟ آپ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مامون کہنے لگا اس میں کہاں ہیں آپ؟ اس میں آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں مامون کوئی عام آدمی نہیں ہے. مامون وہ ہے جو علماء کو دوست رکھتا ہے, عالم دوست ہے, یہ جانتا ہے. کہتا ہے اس میں آپ کہاں ہیں؟ اس میں آپ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے؟ حدیث سنی ہے رسول اللہ کی؟ تو نے کہ رسول اللہ نے فرمایا, یہ جملہ ہے رسول اللہ کا, اس قرآن کی آیت سے استدلال کیا, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. امام نے ماموں سے کہا تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ کہاں؟ کہ رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے. یہ ابنانا کون ہے؟ یہ جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ مامون خاموش ہے. امام نے فرمایا جو قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کے بیٹے یہ ہم ہیں, اس میں میں بھی شامل ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. اس میں بھی شامل ہوں. امام رضا کہہ رہے ہیں اس میں بھی شامل ہوں. مامون چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا. امام نے آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا, سنیں آپ. امام نے آگے بڑھ کے, امام نے کہا مامون ہماری فضیلت یہ نہیں ہے, توجہ کریں آج, مامون ہماری فضیلت یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے بیٹے ہیں. ہم تو بیٹے ہیں رسول اللہ کے بیٹے ہیں. ہماری فضیلت اس کے بعد آ رہی ہے, ہماری فضیلت اس کے بعد آ رہی ہے. مامون کہتے ہیں وہ کیا؟ فرمایا ہم انفسنا کے اندر ہیں. انفسنا. مامون کہتے ہیں انفسنا کیا ہے؟ انفسنا کیا ہے؟ کہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. انہیں کہو رسول, ان سے کہو یہ اپنے نفس لے کے آئے, آپ اپنے نفس لے کے جائیں. امام نے فرمایا ہم انفسنا پہ ہیں. انفسنا کا مطلب کیا ہے؟ مامون سن, جیسا اللہ کا رسول ہے ویسے ہی ہم ہیں, فرق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعدہ. کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور رسول اللہ میں. انفسنا کا مطلب یہ کہ رسول جیسا.
رسول جیسا، فرمایا یہ فضیلت ہے ہماری قرآن میں، ہم رسول جیسے ہیں، اس لیے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سب محمد ہیں، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآنی استدلال یاد کریں۔ اب دور آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین، اذان میں کہہ رہے ہیں پورا جملہ، یہ پورا جملہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جملے کو آگے بڑھا رہے ہیں وَوَصِيُّ رسول اللہ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ دیکھیں اعتراض کیا ہے، سننا ہے، اور سے سننا ہے میرا سوال، اور سے سوال سنیں، وَوَصِيُّ رسول اللہ، علی وصی ہے یا نہیں ہے رسول اللہ کے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں آپ سے مانگوں گا، ایک سلوات پڑھیے محمد، میں آپ سے مانگوں گا، کل تیار ہو کے آئیے گا، میں بہت ساری دلیلیں مانگوں گا آپ سے، کل سوچ کے آئیے گا، بولے میرے ساتھ ان مجالس میں 3-4 مجالس ہیں، بولے تاکہ بیداری رہے، میں چاہ رہا ہوں بیداری رہے، پتہ چلے امیر المومنین وصی ہے نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہونی چاہیے، دلیل۔ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا ہوں، چل رہا ہے ویڈیو، ایک مناظرہ چل رہا ہے، مناظرہ چل رہا ہے اہل حدیث کے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اصول دین 5 ہیں، اصول دین آپ کے 5 ہیں، ہمارے 3 ہیں، تو یہ 5 قرآن سے ثابت کریں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، قرآن سے ثابت کریں، تو پھر اب دور آ گیا ہے نا، وہ جو امام رضا کہہ کے جا رہے ہیں، مولا کیا کہہ کے جا رہے ہیں، تمہارا بہترین دوست تمہاری عقل ہے، بہترین دوست تمہاری عقل ہے، تمہارا دشمن تمہارا جہل ہے، پہلے اپنے دشمن کو سمجھو، شیطان بعد میں، یہ جو شیطان ہے کہ بعد میں، عقل پہلے نہیں، عقل تو تمہارا بہترین دوست ہے۔ جب یہ قیاس آرائی کر رہا ہے، اس نے عقل کو، مولانا ناصر البلاغہ میں جملہ کہہ رہے ہیں، امام والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی عقلوں کو اپنی شہوتوں کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے، انہوں نے اپنی عقلوں کو چھپا دیا ہے، جبکہ انہوں نے کام عقل سے لینا تھا، ان کا بہترین دوست ان کی عقل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، دشمن جہل ہے، جہل کو نکالیں، یہ دشمن ہے، شیطان بعد میں، اگر آدمی علم حاصل کر لے اب یہ پہچان لے گا، پہچان لے گا، اب یہ بڑی آسانی سے پہچان لے گا، پہچان لے گا، اور اس کی مثال دونوں کے درمیان میں مثال دے دیتا ہوں، چلیں جملہ ملا دیتا ہوں، شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری، یہ آدمی کون ہے؟ شیخ مرتضی انصاری، یہ وہ آدمی ہے جو نجف سے کربلا پیدل چلا ہے، اکیلا، نجف سے کربلا پیدل چلے، کتنے سال پہلے؟ کتنے سال پہلے؟ 80 سال پہلے، 80۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ابھی کی بات ہے کہ جو نجف سے کربلا پیدل چل رہے ہیں، یہ کوئی ابھی 10-15 سال کی بات نہیں ہے، 10-15 سال نہیں ہے، 80 سال پہلے یہ چلے تھے نجف سے کربلا پیدل، شیخ مرتضی انصاری۔ کسی نے پوچھا شیخ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا۔ کہا پیدل جا رہے ہیں؟ کہا تم نے چھٹے امام کی روایت نہیں دیکھی؟ امام کہہ رہے ہیں جتنا آگے بڑھو گے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا چلا جائے گا، تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ کہو شامل ہو جاؤ میرے ساتھ۔ شیخ مرتضی انصاری وہ ہے کہ جو پیدل چلا نجف سے کربلا، پیدل چلیں، ان کے لیے مشہور ہے، ان کے لیے مشہور ہے، ان کو بہکانے کے لیے ان کے پاس شیطان آیا۔ شیطان کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول کے روپ میں نہیں آ سکتا، نبی، رسول، امام، اس روپ میں نہیں آ سکتا، ہر شکل میں آ سکتا ہے شیطان۔ جیسے جناب حاجرہ کے پاس آ گیا، جناب حاجرہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جناب ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بچاؤ، جاؤ نکلو گھر سے باہر۔ آپ سمجھ گئی جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکالے وہ شیطان۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اگر نبی کی بیوی گھر سے نکلے، یہ مثال قرآنی قرآنی مثالیں جا کے دیکھیں جناب حاجرہ، اور اسی وجہ سے آپ مستقر رہی۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے کہا یہ بھاگ گیا، آپ سمجھ گئے یہ شیطان ہے، نبی کی بیوی کو گھر سے نکال رہا ہے، یہ شیطان ہے۔ جناب حاجرہ، اس لیے اللہ نے، اچھا کیونکہ جناب حاجرہ اس مقام پہ دی، اس لیے جناب حاجرہ کے عمل کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک کے لیے۔ کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ کون دوڑا ہے؟ کون چلا ہے؟
حاجرہ چلی ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. دیکھ رہے ہیں جناب حاجرہ. اس لیے کہ آپ سمجھ گئی کہ دشمن کون ہے. سب سے پہلے جہالت ختم کریں. جہالت میرا دشمن ہے. جہالت کیسے ختم ہوگی؟ ناج البلاغہ پڑھے, ختم ہو جائے گی. ائمہ کے چھوٹے چھوٹے فرامین پڑھے, اماموں کے چھوٹے چھوٹے اخبار پڑھے, جہالت ختم ہو جائے گی. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم اخبار نہیں پڑھتے. تو انہیں بہکانے کے لیے شیطان آیا. یہ شیطان فرشتہ نہیں ہے, یاد کریں یہ بات ذہن میں. شیطان اور ٹائم ہو جائے گا. شیطان فرشتہ نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے. اپنا عقیدہ مستقر کریں. قرآن کی آیت ہے لا یعصون اللہ ما امرنا. ہمارے فرشتے ہماری نافرمانی نہیں کر سکتے. یہ معصوم ہے, فرشتے معصوم ہیں. تو جب فرشتے معصوم ہیں تو یہ کون سا فرشتہ ہے؟ کا فرشتہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے فرشتہ معصوم ہے. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ نہ کرے تو معصوم ہے. تو پھر یہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. یہ جن تھا, یہ جن تھا. جتنی عبادت اس نے کی تھی اللہ اسے جزا دے رہا تھا. جزا دی اللہ نے اس کو, جزا دی ہے. جزا کیا دی ہے اس کو؟ اس کو معصوم فرشتوں کے درمیان لے جا کے بٹھا دیا. معصوم فرشتوں کے درمیان اللہ اس کے عمل کی جزا دے رہا ہے. معصوم فرشتوں کے درمیان لے جا کے بٹھا دیا. جب یہ معصوم فرشتوں کے درمیان میں آ گیا تو یہ کیا سمجھنے لگا؟ یہ سمجھا میں بھی معصوم ہو گیا. میں بھی معصوم ہو گیا. میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی بیداری ہے. اگر کوئی معصوم کے درمیان بیٹھ جائے تو معصوم نہیں بنا کرتا. معصوم اور ہے, غیر معصوم اور ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک سمجھنے کی بات ہے. جہل ختم کریں, جہل ختم ہونا چاہیے. تو یہ تھا, تو یہ انسانی روح میں آیا. انسانی روح میں آیا کس کو بہکانے کے لیے؟ شیخ مرتضی انصاری, ان کو بہکانے کے لیے آیا. دیکھیں علم کتنا کام آتا ہے. علم ان سے کہنے لگا, شیخ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. یہ جا رہے تھے امیر المومنین کی زیارت کے لیے, اپنے گھر سے نکلے. جب گھر سے نکلے تھے ان کی زوجہ نے ایک جملہ کہا تھا. ان کی زوجہ نے کہا تھا آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, انتظام کر کے آئیے گا, گھر میں کچھ نہیں ہے. تو یہ جان لگا امام کے روزے پہ کہ جا کے زیارت کروں گا اور جا کے امیر المومنین سے مانگوں گا, علی سے مانگوں گا, علی کو واسطہ بناؤں گا. یہ گھر سے نکلے, درمیان میں شیطان آ گیا. رستے میں آگے کہنے لگا شیخ وہ جو گھر میں پیسے رکھے ہیں نا, وہ جو فلاں آدمی دے گیا تھا تمہیں اتنے پیسے فلاں چیز کے امانت کے طور پہ اس نے رکھوائے تھے, اس میں سے نکال لو. جب تمہارے پاس ہوں گے تو ڈال دینا, نکال لو. ابھی تھوڑی دیر ہے وہ تم سے, وہ امانت رکھوا کے چلا گیا. جب وہ آئے گا تو تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے, تم اس میں ڈال دینا. توجہ کریں, بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں. ہم یہی کرتے ہیں. میرے پاس کوئی پیسے رکھوا کے چلا گیا, میں نے اس میں سے نکال لیے. میں نے کہا جب تنخواہ آئے گی تو ڈال دوں گا. خائن ہوں, میں نے امانت پہ خیانت کر دی. اس لیے کہ امانت وہ ہے جیسی دے رہا ہے ویسے ہی لوٹانا ہے. فرق نہیں ہے. اگر اس نے آپ کو 5000 کا نوٹ دیا نا, آپ 1000 کے نہیں دیں گے, خیانت ہو گئی. اتنا اہم مسئلہ ہے امانت کا, توجہ کریں آگے. تو اس نے کہا اس میں سے نکال لو پیسے, شیخ نکال لو, جب تمہارے پاس آئیں گے ڈال دینا. انہوں نے سوچا بات تو صحیح ہے, یہ دروازے کی طرف چلے واپس. لیکن جب دروازہ کھولا نا, انہیں یاد آیا کہ کہیں شیطان تو نہیں ہے. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت, بھاگ گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. دیکھیں کہاں بہ پاتا. دیکھ رہے ہیں انسان کا علم بہترین دوست ہے. تو آپ کے میرے پاس علم ہونا چاہیے. علم دفاع کریں. کل عرض کروں گا یہ جملہ انشاءاللہ, اشہد ان امیر المؤمنین. سوال روک دیا میں نے, علی وصی ہے یا نہیں ہے, سوال یہی تھا میرا. کل آپ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے جو بھی یہاں آئے وہ ذہن کو تیار کر کے آئے انشاءاللہ کہ اگر وصی ہیں تو دلیل کیا ہے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس. جبکہ ایک سوال ہے, سوال مکمل کر دوں. سوال یہ ہے, آپ کے برادران یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے برادران یہ کہہ رہے ہیں نبی اپنا وصی نہیں بناتا. دکھاؤ اس سے پہلے کسی نبی نے وصی بنایا, دکھاؤ. اگر اس سے پہلے کسی نے بنایا ہے تو ٹھیک ہے مان لیں گے. پورا مکمل سوال دے دیا میں نے آپ کو.
اور یہ آج موجود ہے یہ باتیں، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، قرآن پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے امام زین العابدین کی، اس کو پڑھیں، وہ جو فرامین 5ویں امام 6ٹھے امام کے، اس کو پڑھیں، بہت کام کے ہیں۔ جا کے دیکھیے کربلا میں امام حسین نے جو سفرہ بچھایا تھا، امام حسین نے کربلا میں کتنے لوگ جمع کیے تھے امام حسین نے؟ ایک حصہ کل سے مجلس میں، 3 مجلس سے باقی ہوں گی، ایک حصہ کل سے مجلس میں ان لوگوں کا سناؤں گا کہ جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں تھے، یہ کون تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والی۔ اور یہ اس جملے پہ سنیے گا، امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے، جملہ امام حسین کا، جیسے ساتھی کربلا میں مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ کسی اور معصوم نے جملہ کہا ہے کہ امام حسین کے علاوہ کسی اور نے کہا ہے جیسے ساتھی مجھے ملے؟ امام حسین کے علاوہ کسی نے کہا نہیں کہا، رسول اللہ نے نہیں کہا ہے، امیر المومنین نے نہیں کہا ہے، امام حسن نے نہیں کہا ہے، صرف امام حسین نے کہا ہے جیسے ساتھی کربلا میں مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ تو پھر کھلنا چاہیے وہ کون تھے، کھلنا چاہیے۔ ان 3 مجلسوں میں کھولوں گا، آخری میں 15 منٹ بات کروں گا ایک کے اوپر کہ وہ کون تھے۔ آج میں کھول کے جا رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے یہاں پہ، یہ جو کربلا میں شہید ہوئے ان میں سے 4 تھے صحابی رسول، 4 تھے صحابی رسول۔ نام کیا تھے ان کے جو کربلا میں شہید ہوئے؟ صحابی رسول ہے۔ نام کیا ہے؟ سنیں، پہلے کا نام حبیب ابن مظاہر، ایک، دوسرے کا نام مسلم ابن اوسجا، تیسرے کا نام حانی ابن عروہ، یہ بھی کربلا کے حصے میں شامل ہے۔ انہوں نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں بنا دی ہے، یہ بھی امام حسین پہ ہی قربان ہوئے، سمجھ جائیے، یہ بھی کربلا میں ہی قربان ہوئے، سمجھ جائیے۔ جیسے جناب مسلم کے بچے، خود جناب مسلم 3 ہو گئے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، حانی ابن عروہ، 3 ہو گئے۔ چوتھے عبداللہ ابن یقطر، یہ کربلا میں شہید ہے امام حسین پہ، کوفے کا رہنے والا ہے۔ یہ 4 صحابی ہیں، یہ چاروں کہتے ہیں رسول اللہ کے بز میں، رسول اللہ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے جملہ کہا، ہم 4 سے کہا ایک وقت وہ آئے گا میرا بیٹا حسین کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، تم چاروں میں سے جو بھی وہاں ہو وہ حسین کی مدد کرے۔ حبیب کہہ رہے تھے رسول اللہ سے میں نے سنا ہے، مسلم کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، حانی کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ یہ 4 صحابی ہیں، صحابی رسول ہے جو کربلا میں امام حسین ہے۔ اسی لیے امام حسین کہہ رہے جاؤ بیعت اٹھا رہا ہوں۔ حبیب آگے کہہ رہے تھے مولا ہم نے رسول اللہ کو قول دیا تھا، بس یہ بتائیے جب کل رسول اللہ سے سامنا ہوگا تو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا تھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، جو حسین کو درد کرے وہ حسین کی مدد کرے۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ 4 صحابی ہیں۔ ایک تابعین میں، تابعین صحابی نہیں ہے رسول اللہ کا، تابعین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بریر ابن خزیر، یہ تابعین ہے۔ یہ کون ہے بریر؟ کھول دی میں نے آج سے تاریخ، بریر کون ہے یہ؟ جب آپ یہ نام دیکھیں گے امام حسین کے شہداء میں جو امام حسین کے ساتھ رفقا ہے ان میں ایک نام ہے بریر۔ بریر کون ہے یہ؟ اصل میں بریر ابن خزیر خزرمی جگہ ہے، کوفے میں رہتے تھے، یہ کوفے کا رہنے والا ہے۔ بریر وہ ہیں جو امیر المومنین کے ساتھ صفین میں لڑے ہیں، امام کے ہم رکھا، یہ امام کے ساتھی تھے، امیر المومنین کے ساتھی تھے یہ بریر، صفین میں لڑے یہ۔ جب امام کوفے میں تھے تو بریر آگے بیٹھ کے علی کو سنا کرتے تھے، آگے بیٹھ کے سنا کرتے تھے، اور کوفے میں ایک ایک کو کہتے تھے آؤ تمہیں علی کا قول سناؤں، آؤ تمہیں علی کی بات سناؤں، آؤ تمہیں علی کا ذکر سناؤں۔ بریر یہ کام کر رہے تھے کوفے کے اندر۔ یہ کربلا میں شہید ہے، کربلا میں شہید ہے یہ۔ جب انہیں پتہ چلا امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکے چلے گئے، تو یہ کوفہ چھوڑ کے مکے آ گئے، امام حسین کو ڈھونڈنے لگے۔ جب امام حسین کو ڈھونڈ لیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا امام حسین سے، انہوں نے کہا کہ مولا کوفے سے آیا ہوں۔ امام نے بریر کو سینے سے لگایا، کہا بریر جانتا ہوں، بریر تمہیں جانتا ہوں، کہا مولا کوفے سے آیا ہوں،
صرف اتنی اجازت ہے آپ مجھے اپنا ملازم بنا لیں. امام نے کہا بریر کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا جب آپ سواری پہ سوار ہوں تو اس سواری کی لجام میرے ہاتھ میں ہو، میں اس ملازمت میں مامور ہو جاؤں، اس ملازمت میں. امام نے کہا اچھا بریر آؤ. امام جب سوار ہوتے تھے بریر سواری کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ آدمی ہے جو کربلا میں امام حسین پہ شہید ہوا ہے. ایسے لوگ ہیں. تو ابھی امام حسین اسی لیے کہہ رہے ہیں، جب بھی مجھے نہیں معلوم امام حسین جملہ کہہ رہے ہیں، جب اپنی سواری کے قریب آئے اور امام نے دیکھا کوئی نہیں ہے، فرمایا یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے شہ سوارو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین بلا رہا ہے، تم آواز کیوں نہیں دے رہا؟ آؤ بریر، کل تم میری سواری کو لایا کرتے تھے، آؤ. آج حسین سوار ہونا چاہتا ہے. آج کوئی حسین کو سوار کرانے والا نہیں ہے. بہت روئیں گے آج. 40 گزارا آپ نے، 40 گزارا. سنیں غور سے یہ جملہ، ابھی نہیں بستر پہ جا کے سوچئے گا. جب یہ ریا ہو کے چلی جناب زینب، ایسے ریا ہو کے چلی نہیں، ابھی اماں ہمیں رہائی کا حکم مل گیا. جیسے کہا نا رہائی کا حکم مل گیا، جناب زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. پھر مولا قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے پھوپھی اماں رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بیٹا سید سجاد بس اتنا بتا دو، اب مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ پھوپھی اماں مدینہ جانا ہے. اچھا میرے لال اتنا بتا دو جب میں مدینہ پہنچوں گی اب مدینہ کی عورتیں آئیں گی، مجھ سے پوچھیں گی زینب حسین کو کہاں چھوڑ آئے؟ جو کبھی حسین کے بغیر نہیں رہتی تھی، میں کسے بتاؤں گی میرا بھائی کربلا میں رہ گیا. کیونکہ اماں مدینہ جانا. اچھا میرے لال ان سے کہو ہمیں ہمارے تبرکات دیتے، ہمیں ہمارے تبرکات دیتے. آپ نے مسائل سنے نا، اس وقت سنتے آیا. ایک امانت تھی جو حسین نے دی تھی. کون تھی امانت؟ سکینہ، جو زندان شام میں رہ گئی. سنیں آج یہ جملہ، جناب سکینہ جب شام میں داخل ہوئی تھی، شام میں جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تھا، ایک ہفتے تک انہیں باہر رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ کہ بازار سجایا جا رہا ہے. سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں کیوں بیٹھے ہیں؟ پھوپھی اماں باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ سکینہ دیکھو بازار سجایا جا رہا ہے، تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے. بچی نے دیکھ لیا. جب یہ قافلہ داخل ہونے لگا تو سکینہ نے ایک سوال کیا. سنیں سوال کیا تھا؟ ایک سوال کیا، پھوپھی اماں جب تماشائیوں کو دیکھا نا، پھوپھی اماں کیا مجھے چادر مل سکتی ہے؟ پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں ہے. سن لیا آپ نے؟ چوتھے امام نے منہال کو سنایا. منہال جب ہم شام میں داخل ہوئے تو 7 دروازے تھے، 7 دروازے. اس مدعون کے محل کے 7 دروازے تھے. جب دروازہ کھلتا تھا اہل حرم داخل ہوتے تھے. تو سنیں گے جملہ چوتھے امام کیا فرماتے ہیں. جیسے داخل ہوتے تھے سب سے آگے جناب زینب آگے کہتی تھی رباب گھبرانا نہیں، لیلا گھبرانا نہیں، سکینہ گھبرانا نہیں، زینب موجود ہے. چوتھے امام کہنے لگے جب 7واں دروازہ آیا، زینب زمین پر بیٹھ گئی. میرا مولا قریب آیا، پھوپھی اماں کیوں بیٹھ گئی؟ فرمایا میرے لال اس لیے کس رمضان کو میرے بابا نے کہا تھا زینب جب دربار میں جاؤ گی میں تمہارے ساتھ ہوں گا. میرے لال میں دیکھ رہی ہوں مجھے کہیں بابا نظر نہیں آ رہے. اجرکم اللہ. کیا کہا تھا سکینہ نے؟ پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں ہے، مجھے چادر مل سکتی ہے. یہ بچی زندان تک آ گئی. ایک دن بہت روئی. جناب زینب نے
سکینہ رونے کا سبب کیا ہے؟ سنیں سکینہ رونے کا سبب کیا ہے؟ پھوپھی اماں میرے بابا جب چلے تھے سواری کے آخری سواری پہ جب سوار ہوئے تھے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. پھوپھی اماں بھی میرے بابا آئے تھے مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہو. پھوپھی اماں مجھے بابا کا سر چاہیے. پھوپھی اماں مجھے بابا کا سر چاہیے. زندان میں سر حسین آیا. زندان میں سر حسین آیا. کل میں کتاب لا کے دکھاؤں گا آپ کو, دکھاؤں گا سکینہ بنت الحسین. میں کتاب لایا ہوں, لا کے دکھاؤں گا کل آپ کو. یہاں جیسی سر آیا زندان میں, جناب زینب نے ایک مرتبہ بازو ملایا, سکینہ تیرے بابا کا سر آ گیا. دو زانو ہو کے بیٹھ گئی جیسے آپ نماز کی حالت, تشہد کی حالت میں بیٹھتے جیسے آپ, ایسے سکینہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کے جناب زینب نے کپڑا ہٹایا. اب جو تش سے کپڑا ہٹا سکینہ قریب جا کے بیٹھ گئی. بیٹھ کے اپنے بابا کے سر کو دیکھنے لگی, اپنے بابا کے سر کو دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ اٹھا کے جملہ کہا, بابا آپ کے سر کو کس نے زخمی کر دیا؟ اس لیے کہ حسین کی پیشانی میں پتھر کا نشان تھا, حسین کے سر پہ گرز کا نشان تھا. بابا آپ کے سر کو کس نے زخمی کر دیا؟ دوسرا جملہ سنیں گے, بابا آپ کے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ تیسرا جملہ سنیں گے, بابا یہ آپ کے چہرے پہ خون کیسا ہے؟ بس یہ کہہ کہ اپنے لبوں کو رکھ دیا. بابا شبر نے تماچے مارے, بابا کرتے میں آگ لگ گئی, بابا کانوں سے خون بہا. بس یہ کہتے کہتے سو گئی. میرا مولا آگے بڑا, پھوپھی اماں سکینہ زندان شام میں رہ گئی. میرے مولا نے قبر بنائی, میرے مولا نے قبر بنائی, اپنی بہن کو دفنا دیا. آج بھی آپ جاتے ہیں نا, پروردگار آپ کو جناب سکینہ کی زیادت نصیب فرمائے. جناب زینب نے شام کی عورتوں کو بلا کے کہا تھا, میں نہیں کہتی تم روزانہ آیا کرو, میں نہیں کہتی, لیکن ایک وقت نکال کر جب تمہارے پاس ٹائم ہو ایک چھوٹا سا چراغ جلا دیا کرو. شام کی عورتیں کیا کرتی ہیں آج جا کے دیکھو. شام کی عورتیں کیا کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی گڑیے لاتی ہیں, گڑیے لا کے ڈالتی ہیں اور کہتی ہے سکینہ ہم نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا, اجرکم اللہ, میرے مولا نے قبر بنا دی. سکینہ کی قبر بن گئی. کیا فرمایا تھا میرے لال, ان سے کہو ہمیں ہمارے تبرکات دے. بس آخری جملہ, ان سے کہو ہمیں ہمارے تبرکات دے. سب سے پہلے کیا آیا تبرکات میں؟ سب سے پہلے سر آنا شروع ہوئے. جس کا سر آتا اس کی ماں آگے بڑھ کے لیتی. 2 سر ایسے آئے جنہیں لینے کے لیے کوئی نہ اٹھا تو کونے میں رکھ دیے. کسی نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی. بس یہ کہنا تھا, جناب زینب نے سر اٹھایا, ہم باز اٹھا گئے بھائی کو رونے کے لیے. شام کی عورتوں نے ماتم کیا. سنیں اب آخری جملہ سنیں, جب یاد آئے رو لیجئے گا, جب یاد آئے رو لیجئے گا. آخری جملہ سنیں. علامہ مجلسی کہتے ہیں دوسری مرتبہ پتہ ہے کیا آیا, جب سر آنا بند ہو گئے ایک تشت لا کے رکھا گیا, اس پہ کپڑا پڑا ہوا تھا. جیسی جناب زینب نے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا, اس میں لٹی ہوئی چادریں پڑی ہیں. ایک مرتبہ چادر کو دیکھا, جب نہیں کربلا کر رو گیا, عباس چادر مل گئی. اجرکم اللہ, بس مجلس ختم ہو گئی. پروردگار گریے کے صدقے میں ہم سب کو اسی سال جناب زینب اور جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما.
میرے جن بھائی نے اہتمام کیا، جن لوگوں نے فرش بچھایا، یہ منتظمین پروردگار، ان سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جناب زینب نے دیکھا لوٹی ہوئی چادر ہے، فرمایا رباب اپنی چادر اٹھاؤ، لیلا اپنی چادر اٹھاؤ، ام فرما اپنی چادر اٹھاؤ۔ بس میں جملے پر پہنچ گیا، میرا بھائی اشارہ کر رہا ہے، میں پہنچ گیا۔ جب ساری چادریں اٹھ گئی، سب سے آخر میں جناب زینب آئی، جب اپنی چادر اٹھائی، ایک چھوٹی سی چادر دست میں نظر آئی، وہ بھی اماں میرا پردہ، چادر اٹھائی، قبر سکینہ اور الہ ذکر کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، جناب زینب و جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما۔ بارے الہ اس مجمع پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما، امام زمان کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کا شمار حضرت کی اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Akhirnya hanya menesibaya چچا
چچا سنتے ہیں نیند کے عالم میں سکینہ بزمی سنتے ہیں نیند کے عالم میں سکینہ بزمی سنتے ہیں نیند کے عالم میں سکینہ بزمی کہہ دیا کرتی تھی اکثر میرے غمخوار چچا ہمارا کیا ہے انجمن سپاہی کے تیری مشکور